پاکستان میں سیاحت کا بے پناہ پوٹینشیل ہے۔ تھر کی کارونجھر کی پہاڑیوں سے لے کے گلگت بلتستان کی برف پوش چوٹیوں تک اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے لے کے خیبر پختونخوا کی حسین چراگاہوں تک پاکستان سیاحت کے حسن سے مالا مال ہے۔ کراچی میں خیبر پختونخوا ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ آخر خیبر پختونخوا کا یہ محکمہ کراچی میں یہ کانفرنس کیوں کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جو ہم نے سیمینار ارینج کی ہے، یہ بیسیکلی ہم نے انویسٹرز کو اپنے پلان پیش کرنے ہیں۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون کے نام سے ایک بڑے ٹورزم زون بنا رہے ہیں، ایک منگیال میں، دوسرا جو کہ سوات میں وہ ہے، اور دوسرا ہے گنوج جو کہ ماسیرا میں۔ ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ پلان پریزنٹ کریں بیفور دی انویسٹر۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی بھی زمین ہوگی وہ گورنمنٹ ایکوائر کرے گی، جو کہ لیز پہ دے گی انویسٹرز کو۔ ساتھ 0 پوائنٹ تک جتنی سڑکیں بنانی وہ گورنمنٹ بنا کے دے دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے انرجی کے، ٹیلی کمیونیکیشن کو، سارے گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ جو آلریڈی مشہور سیاحتی مقامات پہ ان پہ سیاحوں کا بوجھ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے یہ ایک نیا کنسیپٹ لانچ کیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ سسٹمیٹک اپروچ کے ذریعے ایک خاص علاقے کا ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، اور اس کو انٹیگریٹڈ ٹورزم زون کا نام دیا گیا ہے۔ کہ جو آئی ٹی زیز ہیں، آئی ٹی زی ایک کانسیپٹ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا اسپیشل اکنامک زونز کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اسپیشل اکنامک زون کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ خاص ٹیکس ریبیٹس دیتے ہیں، کچھ خاص فیسلٹیز دیتے ہیں، اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ کو وہاں پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں انڈسٹری اسٹیبلش کروانے کے لیے۔ جو آئی ٹی زیز کا کانسیپٹ ہے یہ اس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ گورنمنٹ نے کچھ پارسلز آف لینڈ اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہاں پہ ٹورزم اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہو سکیں۔ اس کا جو دوسرا اینگل ہے رسپانسبل ٹورزم کا، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی انفراسٹرکچر اس پروجیکٹ کے تھرو ڈیولپ ہو رہا ہے، جس کو ہم کائٹ پروجیکٹ بولتے ہیں، وہ سارا کلائمیٹ فرینڈلی ہے، اینڈ اٹ ہیز اسمارٹ انجینئرنگ۔ اس میں 2 بہت بڑی روڈز بھی انوالوڈ ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، اور اس میں وی ہیو ٹو میک شیور کہ آئندہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کلیمٹی آتی ہے تو اٹ ڈز ناٹ واش اوے دا روڈ۔ یہ زونز منکیال سوات میں، گنول مانسیرا میں، مدرکلش لوور چترال میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ان زونز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف جو ٹورسٹ کا انفلکس ہے اس کو کنٹرول کرنے، بلکہ سیاحوں کو نئے مقامات تک رسائی بھی دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹورزم کا جو بیش بہا پوٹینشیل ہمارے صوبے کے اندر ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو موقع ملے، وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، وہ آ کے فیسلٹیز ڈیولپ کریں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ اسکلز ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کو کرنے کے لیے۔ ہمارے جو مقامات ہیں، آئی تھنک دے آر بیٹر دین سوئٹزرلینڈ۔ آئی ہیو سین دوز پلیسز وچ آر مچ بیٹر دین سوئٹزرلینڈ۔ بٹ وین یو گو ٹو سوئٹزرلینڈ کیا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے پہاڑ پہ جانا ہے تو انہوں نے ایک ٹرین بنائی ہوئی ہے، اور ٹرین دیٹ گوز لائک دس، اینڈ بٹ یو نو دے ہیو انوینٹڈ دس۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ پیسے چاہیے، پیسے آپ کو کمیونٹی دے گی، انویسٹرز دیں گے۔ اگر ریٹرن ہے، انویسٹمنٹ جب ہوگی جب اس کا ریٹرن ہوگا، اور انویسٹمنٹ جب آئے گی جب آپ کے پاس انیبلنگ ایٹماسفیئر ہوگا، آپ کے پاس انوائرمنٹ ہوگا، انویسٹمنٹ کے پروٹیکشن کی گورنمنٹ گارنٹیز ہوں گی۔ پاکستان میں اوور آل ٹورزم میں کافی زیادہ اس وقت اسکوپ ہے اور پوٹینشیل ہے 2 چیزوں کا۔ ایک تو ہے جاب کریشن، اور دوسرا ہے فکسنگ دی پرسیپشن آف دا کنٹری، اور یہ دونوں ہی ایز ورلڈ بینک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ملک میں جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، چاہے وہ ڈومیسٹک ریسورسز سے ہو یا چاہے وہ انٹرنیشنل ریسورسز سے ہو، یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے۔ ابھی تو لوگوں کو پاکستان کے بارے میں یہی پتہ ہے کہ یہاں ماؤنٹینئرنگ بہت اچھی ہے، یہاں پہ پہاڑ ہیں اور یہ گلیشیئرز ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ہے آفر کرنے کو۔ ایک جانب حکومت کو سیاحت پہ مزید توجہ دینی ہوگی، تو دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اب اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا، اور وہیں پہ ذمہ داری ہوتی ہے ہم ٹورسٹ کی بھی کہ ہم اگر ایسی جگہوں پہ جائیں تو حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ بٹائیں، نہ کہ ایسی جگہوں پہ مزید کچرا کر کے آئیں۔